اکثر اوقات ہم پیسہ جس وجہ سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری وجہ ہم گاڑی لے لیں گے. وہ گاڑی تو آج لے لیں گے، کل کو پھر 2 سال کے بعد پھر بدل لیں گے، یا سال بعد پھر بدلیں گے، پھر کچھ اور گھر لے لیں گے، اور ہم بھاگتے چلے جاتے ہیں اس پیسے کے لیے، اور آہستہ آہستہ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ اس پیسے نے جو ہمیں خوشیاں دینی تھیں الٹیمیٹلی نہیں دے رہے، اور اب ہم اس خوشی کے لیے اب ہمیں اور بڑی خواہش پوری ہوگی تو خوشی ملے گی. پھر وہ بڑی خواہش پوری ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے کے لیے خوشی ملتی ہے، پھر کسی اور بڑی خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ پیسے نے جو سب سے بڑی آپ کو نعمت دی تھی کہ آپ کے پاس اب اختیار آ گیا تھا وقت کے استعمال کا، یا آپ کے پاس آزادی آ گئی تھی. اکثر اوقات لوگوں کے پاس جب اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ جو اس کی سب سے بڑی نعمت ہے پیسے کی آزادی، وہ انہی کی آزادی ہی ختم ہو جاتی ہے اس پیسے کی وجہ سے. اس کو سمجھنے کے لیے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، وہ ملٹی ملینئرز ہیں، ان کے منتھلی جو کیش فلوز ہیں، وہ جو ان کی منتھلی انکم آتی ہے وہ ملینز میں ہے، لیکن وہ 12 گھنٹے کام کرنے پہ مجبور ہیں. وہ گھروں میں کوئی پارٹی ہو جائے، کوئی مہمان آ جائے، اس سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یار مجھے سوری کر دینا، میں نہیں پہنچ پاؤں گا، میں لیٹ ہو گیا ہوں. یا وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ باہر ہوتے ہیں، یا وہ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا وہ جناب اور اپنے جو ان کے اخراجات ہیں، جو تنخواہیں دینی ہیں، ان کی پریشانی کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ بینکرز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے اپنے آفیسز کے، فیکٹریوں کے اور پیسوں کے، اپنے کلائنٹس کے، یا اپنے جن لوگوں نے ان کو قرضے دیے ہوتے ہیں ان کے مسائل ان کو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا کنسلٹنٹس کے ساتھ، اکاؤنٹنٹس کے ساتھ، ٹیکس والوں کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ مسئلہ، کبھی اس کے ساتھ میٹنگ، کبھی ان کے ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے. اور ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پیسہ ایک حد تک آپ کو جس نے آزاد کیا تھا، اور آپ نے اس آزادی اس کا وہ استعمال نہیں کیا، اب یہی پیسہ آپ کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن گیا ہے. اور یہ 90% سے زیادہ کیسز میں یہی ہوتا ہے. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیسہ اتنا ہی اچھا ہے جتنا آپ کو آزاد رکھے. جہاں سے یہی پیسہ اسی نعمت کو جو آزادی ہے وہی ختم ہو جائے کہ اب آپ اپنی مرضی سے پہن بھی نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتے. آپ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو کوئی لائف پرائیویٹ نہیں ہے، ہر چیز ان کی پبلک ہے. یہ جو ملٹی میڈیا کے لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ جو ہمارے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں اور جناب کرکٹرز ہیں یا بزنس مین ہیں، یہ تو جہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں ساتھ ان کے پیچھے کیمرہ ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا یا میڈیا والے ان کے پیچھے ہوتے ہیں. ان کی تو کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے. یہ تو پبلک میں جاتے ہیں تو ہر چیز ان کی کھلی کتاب ہوتی ہے. تو اکثر اوقات یہی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کماتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پیسے نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے لیے آزادی کا اور اپنے وقت کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا، اس پیسے نے ہم سے وہی 2 بڑی نعمتیں جون سی ہیں وہ لے لی ہیں. اس پیسے کو اب ہم سرو کر رہے ہیں. اب یہ پیسہ ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نے اس کو کمایا یہ ہمیں سکون دے. ہم اس پیسے کے پیچھے اب اس کو بچانے کے چکر میں، اس کو بڑھانے کے چکر میں ہم اپنی زندگی گالی جا رہے ہیں، اور اس کا جو اصل بینیفٹ ہے، جو فائدہ ہے، وہ بھی ہم اٹھا نہیں پاتے. ہم تسلی سے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے. ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے پاس یا بزنس کلائنٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں کہ جس پیسے کے لیے آپ نے محنت اتنی کی ہے، آپ نے ایک خاص حد سے جا کے اس پیسے کی وہ جو نعمت تھی جو آ سکتی تھی اسی کو آپ نے دھتکار دیا، اور آپ اب اس پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس محنت کا آپ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ ایک قسم کی بدقسمتی ہے. تو یہی ہوتا ہے. تو وہ جو پیسوں کی ایک بھیڑ چال ہے اور کمانے کی ایک حرص ہے، لوگ بھاگی جاتے ہیں، کمائی جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ جو پیسہ ہم نے جب شروع میں خواہش کی تھی، یہ تو ہم نے اس لیے کی تھی کہ ہمیں آزادی ملے گی، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اس پیسے نے اب ہمیں غلام بنا دیا. اب ہم اس اتنے غلام ہیں کہ ہماری زندگی
بھی کوئی اپنی لائف نہیں، اپنا فیصلہ نہیں. ہم کپڑے بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پہنتے ہیں، ان کی مرضی کے پہنتے ہیں، پھر تصویریں لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پھر لوگوں کا فیڈ بیک لیتے ہیں، پھر گاڑی کی تصویر لگاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں. پھر ہم اپنی ساری کی ساری لائف شیئر کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی لائف شیئر کرتے ہیں. ہم یعنی کہ پیسے کو اس سائیکل میں ہم اس ایسے سائیکل میں گھس جاتے ہیں کہ ہم کمائی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو خرچ کیے جا رہے ہیں. اور وہ ہماری جو پائپ لائن ہے، جو اس کا لیول ہے، الٹیمیٹلی اس کا جو لیول اتنے کا اتنا ہی رہتا ہے، جتنا آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی نکلی جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس کمانے کے چکر میں، اس اخراجات کے چکر میں ہماری جو صحت ہے اور جو نان مٹیریل چیزیں ہیں، جو سکون ہے جو ہمیں دے سکتا تھا، جو خوشی تھی جو پیسہ ہمیں دے سکتا تھا، وہی ہمیں ملنا بند ہو گیا ہوتا ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.